چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا حاصل کرنے والے کاموں میں سے ایک زبردست کام، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والے کاموں میں سے ایک بہترین کام، بندے کا اپنے لیے راحت اور آخرت کا سکون طلب کرنے والے کاموں میں سے ایک بہترین کام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے تو ان کی یاد بندے کی دنیا کو بھی بہتر کرے گی، اس کو آخرت کے غموں سے، فکروں سے، وہاں کی دہشتوں سے بھی نجات دلانے والی ہوگی۔ وقت نکال کر توجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب مبذول کر کے خوب عشق سے، محبت سے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الفت میں ڈوب کر درود و سلام پڑھیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ قبول فرما لیے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملے گا اور وہاں کی دہشتوں سے، قیامت کی دہشتوں سے نجات بھی ہم جلد پانے والے ہو جائیں گے۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت آئیے موضوع کی طرف جانے سے پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ان کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سلسلے کو، اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ابھی سنیے تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی یعنی ملاوٹ ہے۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کی بازگشت یعنی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے تو دیکھو ڈرائے گئیوں کا کیسا انجام ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا
تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے۔ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إنه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ ثم أغرقنا الآخرين پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم۔ اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر۔ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ فما ظنكم برب العالمين تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين۔ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور تلاوت قرآن کریم سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ موضوع ہے فکر و غم، اور ہمارے ساتھ خالد امیر مدنی بھی موجود ہیں، غلام الیاس اتاری بھائی بھی موجود ہیں، اور قربان بھائی بھی موجود ہیں، نعت خواں ہمارے اویس بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور آپ بھی گھروں پر موجود ہیں۔ فکر و غم، دنیا میں ہم آئے ہیں تو فکریں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، لیکن ان فکروں اور غموں کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان پریشانیوں سے، اور اگر مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، ان کو سے ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اور وہ کون سی فکریں ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور غم، ویسے تو جب غم کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک پریشانی، ایک ٹینشن ہی آتی ہے کہ غم تو غم ہوتا ہے، لیکن کچھ غم ایسے بھی ہیں جو بڑے اچھے ہیں۔ تو آج بالخصوص ہم ان غموں کی بات کریں گے جو اچھے ہیں، ان فکروں کی بات کریں گے جو فکریں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو ان فکروں سے نکلیں جو اچھی نہیں ہیں، ان غموں سے اپنی توجہ کو ہٹائیں جو دنیا کے اندر پریشان کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس غم اور اس فکر کی طرف جائیں جو ہمارے لیے اچھا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت سارے افراد ابھی گھروں پر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو کسی کو کوئی غم ہوگا، کسی کو کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہوگی، کسی کو کوئی روحانی مسئلہ ہوگا، کسی کو جسمانی مسئلہ ہوگا، کوئی اولاد کی وجہ سے ہو سکتا ہے پریشان ہو، کسی نے گھر کے حوالے سے پریشان ہو، کوئی بار قرض تلے دبا ہوا ہو، کسی کو کوئی مقدمے بازی وغیرہ کے مسائل ہوں، کسی کو گرمی نے کوئی پریشان کیا ہوا ہو، کسی کو کوئی مسائل۔ دنیا میں آئے ہیں تو مسائل ہی مسائل ہیں، غم ہی غم ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تو انشاءاللہ ان ٹینشنوں کے اندر کچھ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں آنا آپ کی طرف شروع ہوں گی، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دنیا میں آئے ہیں تو ایک اصول آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے گا کہ دنیا میں جب ہم آ گئے تو پریشانیاں اور غم تو ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ مشقتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ ایک اصول سب سے پہلے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو بھائی یہ اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، اتنی مشکلات کیوں ہیں، اتنی تکالیف کیوں ہیں، یہ بیماری ہے تو جان ہی نہیں چھوڑ رہی، یہ مسئلہ ہے یہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری ان پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے؟ معاذ اللہ،
بالکل قادر ہے. کیا وہ ہمیں ان غموں سے، ان پریشانیوں سے نکال نہیں سکتا، ان مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. لیکن سنیے تو صحیح ہمارا رب العالمین خود کیا ارشاد فرماتا. آئیے قرآن مجید کی طرف چلیں. اس نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ جب اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، یہ جان ہمیں عطا فرمائی، یہ سانسیں ہمیں عطا فرمائی، تو ساتھ ہی قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو اس نے ہمیں بتا دیا، بنانے والے نے، میرے اور آپ کے کریٹر نے بتا دیا کہ ہم نے تمہیں مشکلات میں رہتا پیدا کیا. اس کی تفسیر اگر دیکھیں تو دنیا میں آنے کے مرحلے سے لے کر پھر دنیا میں آنے کے بعد اور جو یہ دنیا چلتی رہتی ہے، اس کے اندر ہمیں مشکلات آتی رہیں گی، کبھی معاشی حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، تو ہم مشقت میں پیدا کیے گئے ہیں. اچھا اب سوال ہوگا بھائی ہم جب مشقت میں پیدا کیے گئے ہیں تو ہمیں مشقت میں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن کریم دیتا ہے. ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. ہم نے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ دنیا تو پریشانیوں کی جگہ ہے، تمہیں مشقت میں ہی پیدا کیا گیا ہے. پریشانیاں یہاں آئیں گی. کیوں آئیں گی بھائی؟ کیوں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی قرآن کریم نے ہمیں دے دیا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. تو یہ دنیا میں جب ہم نے بھیجا ہے، یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ یہ ہماری آزمائش کے لیے. ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا. کبھی مال دے کر آزمایا جاتا ہے کہ اس کو یہ آسائشیں ملی، اس آسائشوں میں سے یاد خدا رہتی ہے یا نہیں رہتی. مشکلات دی جاتی ہیں، مشکلات میں آزمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے یا نہیں کرتا رہتا. تو یہ ہماری آزمائش ہے. جو اس میں پورا اترے گا پھر وہ گھر مل جائے گا جہاں سکون ہی سکون ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، وہ جنت ہے. تو یہ پورا ایک اصول ہمیں بتا دیا گیا. اگر ہم اسے سمجھ لیں تو ہمارا فائدہ ہے. شکوے کرتے رہیں گے، شکایتیں کرتے رہیں گے تو یہ غم اور الم ہم سے دور ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو دنیا کا خاصہ ہے. جب تک یہ سانسیں چلتی رہیں گی، بڑا وہ خوبصورت شعر ہے، یہ آتی جاتی ہوئی سانسیں زندگی کے لیے، یہ آتی جاتی ہوئی سانسیں زندگی کے لیے ایک امتحان مسلسل ہے آدمی کے لیے. تو یہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں یہ امتحان چلتا رہے گا. اب امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں تو یہاں تو پیپر آیا ہوا ہے، اس کو حل کرنا ہے اور اس میں مشکل تو پیش آئے گی. تو یہ تو بات ہو گئی ہماری غم و فکر کے حوالے سے، جو پریشان کرنے والے غم و فکر ہیں. وہ اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھتے ہیں نا، فکر معاش بد بلا ہول معاد جاں گزا، لاکھوں بلاؤں میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو اب تو روح آ گئی بدن میں، تو ان بلاؤں میں آپ پھنس گئے. تو یہ فکر معاش بھی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ ہول معاد جو جاں گزا ہے، جو آخرت کے مراحل ہے، اس کی فکر کی طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو سب سے پہلے ہم اگر خالد بھائی کی طرف چلیں، اور ابتدائی طور پر میری گفتگو بھی کچھ طویل ہو گئی، تھوڑا سا اگر آپ انٹروڈکشن گویا دے دیں کہ آج ہم کیا کیا بات کرنے جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نعت خواں بھائی کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ ابتدا میں زبردست انٹروڈکشن آپ نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے. کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر غم کو بھلا دیں، کچھ غم تو کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں. ہر درد بھلانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ درد دل سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں. ہر فکر مٹانے والی نہیں ہوتی، کچھ فکروں کے ساتھ جیا جاتا ہے. ہر دکھ ایسا نہیں ہے کہ اس کا مداوع ہی کر لیا جائے. وہ دکھ جب یاد آتا ہے تو دل کو بھلا سا معلوم ہوتا ہے. اور وہ کون سے دکھ ہیں، وہ کون سی فکریں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں. انشاءاللہ سلسلے کو آگے جب ہم لے کر چلیں گے تو ان ساری ہی باتوں کو ڈسکس کریں گے. ابتدا میں ایک مختصر واقعہ عرض کر دیتا ہوں. زبردست. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست ولی گزرے ہیں. ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ بہت پریشان تھا، اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آہو فغاں بھی کر رہا تھا، اور اظہار بھی کر رہا تھا کہ ہائے دکھ، ہائے غم اور ہائے پریشانی. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی توجہ ایک خاص نقطے کی طرف دلانے کے لیے اسے کہا، میں تم سے 3 باتیں پوچھتا ہوں، جواب دو گے؟ کہنے لگا ہاں دوں گا. تھا مسلمان. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، کیا
اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے؟ دوسرا سوال کیا کیا تمہارے متعین رزق میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ تیسرا سوال کیا کیا تمہاری مقررہ زندگی کا ایک پل بھی آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. عام طور پر انسان انہی وجوہات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ ہائے رزق کم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد فکر و غم میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ کوئی سوسائڈ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں موت کب آئے گی، موت آ جائے تو معاملہ ختم ہو جائے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ 3 سوال اس کے سامنے قائم کیے صحیح. اور کہا اس کا جواب دو. کیا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو رہا ہے؟ کیا تمہارا رزق میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ کیا تمہاری زندگی میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال قائم کیے تو وہ خود جواب دینے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا تو پھر یہ غم آنے پر شور اور واویلا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں آزمائشیں یوں عطا فرمائی ہیں کہ ہماری جانچ ہو. اگر ہم اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہماری زندگی اچھی ہے. اور اگر انہی فکروں میں مبتلا ہو کر اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں اور پھر الٹے سوالات جو کرنے کا منع کیا گیا ہے وہ تمنائیں جن سے ہمیں باز رہنے کا کہا گیا ہے قرآن مجید میں، حالانکہ ان لوگوں کے بارے میں جو میدان میں موت کی تمنا کر رہے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت کے ملنے سے پہلے تو موت کی تمنا کر رہے ہیں، اور اگر وہ آ جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ ہو کہ یہ کہاں آ گئے، اس مشکل میں پھنس گئے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی تمناؤں کے گرد بھی ایک باؤنڈری لگا کر رکھے، اور مصیبت میں یا غم میں جو بھی کلمات ادا کر رہا ہے وہ ایسے نہ ہوں جو اسے بارگاہ الہی سے دور کر دیں، رحمت الہی سے دور کر دیں. جی تو ابھی انشاءاللہ مزید بھی ہمارے خالد بھائی کے پھول آپ کی طرف بڑھائے جائیں گے. قربان بھائی کی طرف چلتے ہیں. آج کیا فرمائیں گے حضرت؟ یہ فرما دیں. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ عز و جل آج جیسا کہ ہمارا موضوع ہے فکر و غم، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ نے تمہید میں اس حوالے سے ارشاد بھی فرمایا کہ کچھ فکریں ایسی ہیں کہ جو واقعی ایک انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، صحیح، دبلا پتلا کر دیتی ہیں، بیمار کر دیتی ہیں، پریشانی میں لے کے. ویسے ابھی تک ایک مسٹری ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ کون سے فکروں کی اور غموں کی ہم بات کرنے والے ہیں نا، اس کو تو ابھی سب ابہام میں ہے. ایسی ہے تو یہ ابہام میں رکھنا ہے نا. اچھا، آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کس کی ہم بات کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ اللہ نے چاہ بات کرنے کی سعادت حاصل ہوگی کہ وہ کون سی فکریں ہیں جو کہ ایک انسان کو دنیا میں بھی صحت بخشتی ہیں، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ اور قلبی طور پہ، سبحان اللہ، ہر اعتبار سے، اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب کرتی ہے. صحیح. بہت ساری فکریں ہیں. کچھ فکریں ہیں جو دنیا کے اندر بندہ پیدا کرے تو دنیا میں بھی کمال ہی کمال ہے اور آخرت میں بھی کمال ہی کمال ہے. اور پھر ان فکروں کی ترجیحات کیسی ہیں، کون سا غم ہے، کس غم کو کس جگہ پہ رکھا جائے گا، کس کو پہلے رکھا جائے گا، کس کی پرائیورٹی کتنی زیادہ ہوگی. تو اللہ نے چاہا اس پہ انشاءاللہ بات کرنے کی. چلیں جی، اب ہم چل لیتے ہیں. سید غلام الیاس اتاری کیا فرمائیں گے حضرت؟ یہ فرمائیں. جی بالکل، ماشاء اللہ، جس طرح آپ سب نے تمہیدی گفتگو کی ہے تو میں بھی اس میں بس چند کلمات عرض کروں گا کہ ہماری جو گفتگو ہوگی، یعنی اولاً تو لوگ دعائیں یہ کرتے ہیں کہ غموں سے نجات ملے، فکروں سے نجات ملے. تو اب ایک ایسا غم بھی ہے جس کے لیے لوگ روتے ہیں کہ وہ غم مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روتے ہیں، اور بزرگان دین نے اس پہ کلام بھی لکھے ہیں. واہ. کہ ہمیں یہ غم نصیب ہو جائے، ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے. یعنی لوگ بیٹھے ہیں کہ غم دور ہو جائیں دعا کریں گے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ غم مانگنے کا بتائیں گے کہ یہ غم مل جائے. ایسے ہی ہے. چلے جی، پھر ابھی چلتے ہیں. اب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور کالز کے ذریعے بھی اور میسیجز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں. ابھی ہم آپ کو سنائیں گے ایک کلام، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کھلے گا کہ وہ کیا غم ہے جو چاہیے سب کو، وہ کیا فکریں ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو نکھار اور سنوار دیا کرتی ہیں. جی حضور، کون سا کلام شامل کریں گے؟ مدینہ پاک کی حاضری. کیا بات ہے، مدینے کی بات. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار میں تو ہوں کب سے تیار میں تو ہوں کب سے تیار میں تو ہوں کب سے تیار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر مل جائے گی ایک دن مجھ کو خوابوں کی تعبیر مل جائے گی ایک دن مجھ کو خوابوں کی تعبیر جس دن چاہیں گے سرکار جس دن چاہیں گے سرکار جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے وہ سو خواجہ لال قلندر میرے سچے پیر غوث و داتا لال قلندر میرے سچے پیر رضا ضیا عطار پیا ہے میرے سچے پیر رضا ضیا عطار پیا ہے میرے سچے پیر کر دیں گے بیڑا پار یہ کر دیں گے بیڑا پار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے عام نبی کے لال ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال ان کو تو معلوم ہے یارو
بار ہم مدینے جائیں گے، دیکھا نہیں ہے ان کا در اب کیا ہوگا انجام، دیکھا نہیں ہے ان کا در اب کیا ہوگا انجام، مجھ کو بھی مل جائے میرے خوابوں کی تعبیر، مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو، چلیے شہر مدینے نو، چلیے شہر مدینے نو، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، چلیے شہر مدینے نو، چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو، کریے روزے دا دیدار، کریے روزے دا دیدار، چلیے شہر مدینے نو، ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو، وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، جب بلوائیں گے سرکار، جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے، جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل صحیف موضوع ہے غم اور فکر، اور سب سے پہلے ابھی قربان بھائی کی طرف چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں موضوع کے حوالے سے اب وہ کیا فرمائیں گے، کون سی فکر چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے تو ابھی جیسے کہ کلام ہوا ہے مدینے کی یاد میں، سبحان اللہ، مدینے کی محبت میں، مدینے جانے کے لیے، وہاں کی حاضری کے لیے کلام پڑھا گیا ہے، تو یہ مدینے کا غم جو ہے یہ بڑا خوبصورت غم ہے، سبحان اللہ، بلکہ یہ تو وہ غم ہے کہ جس کی تمنا کے لیے عشاق تڑپا کرتے ہیں، اور بلکہ اس کی یاد کو باقی بھی رکھا کرتے ہیں، مدینے کی یادوں کو۔ امام اپنا حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، تو بیان کے دوران آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، تو جیسا یہ ہمارا مرتا ہے تو آپ کا یہ جو بیچ کا حصہ تھا یہاں سے وہ ہل رہا تھا کہ یہ تو سالڈ ہے بالکل جی، تو بتایا کہ یہ حاضری مدینے کے دوران یہ میرا ہاتھ جو ہے وہ اس میں فریکچر آ گیا، لیکن آپ نے فریکچر نہیں لگوایا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں بھئی، کیوں نہیں لگوایا؟ کہا چونکہ یہ مدینے کی چوٹ ہے، اللہ، تو یہ مجھے بار بار حاضری مدینے کی یاد دلاتی رہتی ہے۔
تو ایسی یادیں، ایسی محبت اور ایسا پیار ہوتا ہے، ایسا غم ہوتا ہے، وہ ہر وقت مدینے کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ مدینے کی تو بات ہی نرالی ہے۔ غم مدینہ یہ وہ غم ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک مسلمان کے کامل ایمان کے لیے یہی ہے نا، اس کا تو سارا سب کچھ یہی ہے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، یہ تو وہ جگہ ہے جو کہ گناہ گاروں کو بھی نوازا کرتی ہے، لوگوں کی مغفرت کیا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو ایک اعرابی آیا، ایک تو وہ اعرابی والا واقعہ جو کہ بہت مشہور ہے صحیح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے آواز آئی تھی، لیکن ایک اور واقعہ عیون الحکایت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اعرابی آتا ہے دیہاتی اور آ کے جو ہے نا وہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ سے سنا ہے اور ہم نے آپ سے سنا ہے کہ گناہ کر لیے ہیں، خطا کر لی ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، آپ مغفرت کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو کرم ہو جائے گا، اللہ کو ہم بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ وہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ تو جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ روزہ انور پر وہ اس طرح حاضری دے رہا تھا، جب وہ رات کو سوتا ہے، وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ رات کو سوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو خوشخبری سنا دو، اللہ کریم نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان، یہ تو وہ شہر مدینہ ہے کہ جہاں پر بندہ گناہ کے ساتھ جاتا ہے، صاف پاک صاف ہو کے آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں پہ آگے یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کے ساتھ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد گرامی وہ ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو ذرا ملاؤ۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی مغفرت مانگنے کے لیے دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مغفرت کہاں ملے گی؟ مدینے میں ملے گی، سبحان اللہ، روضہ رسول میں ملے گی، وہاں سے بخشش کی بھیک ملے گی۔ تو کہا کہ جب تمہیں اپنے گناہ بخشوانے ہوں، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تو فوراً دوڑتے مدینہ حاضر ہو جایا کرو، یہ وہ جگہ ہے جو کہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس پاک اور ستھری جگہ اور وہاں پہ یہاں ایک بات اگر عرض کر دوں، مفتی احمد خان نعیمی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہر ایک وہاں جا سکے، یہ وسائل کہاں کا بس دل سے ادھر متوجہ ہو جاؤ، وہی رحمتیں ملنا شروع ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ اب یہ حدیث پاک ہم سنتے رہتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان، اب والد بھی تو پھر آپ اعلیٰ حضرت کے ہیں نا، پھر تو کلام بھی ویسی ہی ہوگا، عشق اور محبت والا۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے سے محبت کرنے والا، مدینے کی حاضری دینے والا، روزہ انور کے پاس جانے والے کو کمالات دیکھیں کیا ملتے ہیں۔ کا نمبر ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا کیونکہ شفاعت تو اسی کو ملے گی نا جو ایمان والا ہوگا۔ صحیح، جو ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ شفاعت تو ہے ایمان مومنوں کے لیے۔ کہا اس سے پتہ چلا کہ یہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں وجبت لہو، اس کے لیے لازم ہو گئی۔ تو یعنی یہ شخص کتنا بھی گناہ گار ہو، صحیح، کتنا ہی گناہ گار ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کو داخل جنت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی حدیث پاک میں لفظ ہیں شفاعتی، میری شفاعت۔ تو قیامت کے دن تو اولیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، قرآن شفاعت کرے گا، نابالغ بچے شفاعت کریں گے، اور نماز شفاعت کریں گے، یعنی لوگوں کی جو عبادتیں ہیں وہ کام آئیں گی، علماء کرام شفاعت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کرم سے دروازے شفاعت کھلے گا، فرماتے ہیں شفاعتی، یعنی یہ مدینے کی حاضری دینے والا اور مدینے میں روزہ رسول کی حاضری دینے والے کو یہ کمال ملتا ہے کہ کل بروز قیامت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے۔ اب جو جگہ اتنی پیاری ہو تو وہاں کے لیے عاشق کیوں نہ تڑپے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک نے فرمایا کہ نیک ایمان مدینے میں اس طرح سمٹ آتا ہے جیسے سام اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری تشریحات علماء کرام نے کی ہیں، لیکن ایک تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ جس طریقے سے سانپ جو ہے وہ عام دنوں میں اپنا بل سے باہر ہوتا ہے، ادھر گھومتا ہے ادھر گھومتا ہے، بالکل پورا جسم اس کا گندا ہو جاتا ہے، پرا گندا، اس کی کھال عجیب سی ہو جاتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، اپنا مال وغیرہ جمع کرتا ہے، کھانے پینے کا سامان وغیرہ اور وہ پھر اپنے بل میں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے چلے جاتا ہے۔ صحیح، پھر بل میں جانے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے نا
شاید دیکھا ہو کسی نے کہ اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اور بالکل چمکیلی ستھری مطلب آنکھوں کو بھانے والی وہ کھال جو ہے اس کی آ جاتی ہے، تو بالکل صاف ستھرا، بالکل گن ون سب اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے نا کہ وہ اس کا جسم ستھرا ہو جائے، نیکیوں سے پاک ہو جائے اور وہ گناہوں سے بالکل دور ہو کے اس کے نیکیوں سے چمکدار ہو جائے، نیکیوں ہی وہ رحمتوں والا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے کے اندر حاضری دے دیا کرے، مدینے میں جایا کرے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس پہ رحمت کی بارش سے نازل. سبحان اللہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تڑپنا ہے تو مدینے کے لیے تڑپیے. غم چاہیے غم کوئی چاہیے تو کون سا غم ہونا چاہیے؟ غم مدینہ ہونا چاہیے، غم نبی ہونا چاہیے. یہ اچھا غم ہے، یہ اچھی فکریں ہیں. غلام الیاس بھائی کی طرف چلتے ہیں، کیا فرمائیں گے حضرت؟ اب وہ اجمال کی تفصیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل جس طرح گفتگو ہو رہی ہے، میں شروع میں جو تھا فکر و غم، اس پر بھی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. بعض دفعہ جو دنیا کی بھی پریشانی ہوتی ہیں بندے کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، دیکھیں تو کافی سارے لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 10 لاکھ کما رہا ہے، جتنی بھی سیلری ہے، پھر بھی وہ نظر آتا ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں اور غم میں رہتا ہے. یہاں پہ سید صاحب بعض دفعہ جو ہمیں سوچ کو تبدیل کرنے کی حاجت رہتی ہے. صحیح. ایسی ایک شخص تھا، سال کا آخر تھا، تو ایک وہ ڈائری قلم لے کر بیٹھا اور روتے روتے وہ ڈائری لکھنے لگا. روتے روتے ڈائری لکھنے لگا. لکھا کہ یہ سال مجھ پر بڑا بھاری گزرا، کہ اس سال مجھے اپنی جو نوکری تھی جو مجھے بہت زیادہ عزیز تھی اس سے مجھے ہاتھ دھونا پڑا، میری نوکری ختم ہوئی. اور اس سال میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس سال میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور اس سال میرا آپریشن بھی ہوا. اب یہ تمام باتیں وہ لکھ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے. ایک طرح سے اس کو یہ تھا کہ بھی یہ غم مجھے پہنچا اس سال، اور یہ سال بڑا مجھ پر بھاری گزرا. اب جو ان کے بچوں کی امی تھی وہ سب یہ دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے آ کر دوبارہ ایک قلم اور ڈائری لی، ان کے ساتھ بیٹھ کر دوبارہ اس کو لکھا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے اتنے سال نوکری کی اور اللہ پاک نے مجھے اس سے باعزت طور پر کہ میں اس سے ریٹائرمنٹ مجھے مل گئی اور میں گھر میں بیٹھ کر آرام کر رہا ہوں. اتنے سال مجھے بے روزگار نہیں رکھا، میں حلال روزگار کماتا رہا، اور وقت آنے پر مجھے ریٹائرمنٹ مل گئی. اور مجھے بعض بندے کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے کسی بھی طرح سے. کہا کہ اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اس نے لکھا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے اپنی جاب کی مدت پوری کی اور اب گھر پر آرام کر رہا ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن اس کی جان نہیں گئی، اس کی جان بچ گئی. سبحان اللہ. اب اس نے آگے لکھا کہ اس سال جو والد صاحب کو اس کا انتقال ہوا تھا، اب ان کے بچوں کی والدہ لکھ رہی ہیں کہ بھئی والد صاحب کسی پر بوجھ نہیں بنے. بندہ بیمار ہوتا ہے، آئی سی یو میں جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، اتنے خرچے ہونے کے بعد جب آخری وقت ہوتا ہے تو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک نے کسی پر بوجھ بنائے بغیر اور ان کو جو ہے وہ قبر نصیب ہو گئی، وہ چلے گئے. اس پر شکر ادا کریں. اور تیسری بات کہ آپ نے کہا میرا آپریشن ہوا، آخری بات کہ آپ کو اتنے سالوں سے گردے میں تکلیف تھی پتری کی، آپریشن کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اس درد سے نجات دی. سبحان اللہ. اب جو اس کے جو آنسو نکل رہے تھے نا، وہ رو رہا تھا، اب وہ بند ہو گیا. اس نے کہا یہ بات تو ہے. تو بعض دفعہ خالی سوچنے کا ہم نے وہ کہیں کہ دائرہ چینج کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں یہی ساری چیزیں بہت اچھی لگنے لگتی ہیں. ایک شخص بڑا امیر کبیر آدمی تھا، تو اسے کسی نے دیکھا، ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ فٹ پاتھ پر بوری لے کر سو رہا ہے، پہننے کے لیے کی سوٹ ہے. اس کے پاس گئے تو اس نے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ تم اس حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک کا شکر خالی مال یا بنگلہ یا پیسے ملنے پر ادا نہیں کیا جاتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بڑی نعمتیں، ہاتھ پاؤں آنکھیں، یہ سب چیزیں ہیں، مجھے آکسیجن مل رہا ہے، مجھے اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں. اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں خالی اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو جو چیزیں ہمیں بعض دفعہ جو ماحول، جو انوائرمنٹ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، تو شاید وہ یوں کرنے سے آپ کو بہت اچھا فیل ہو، بہت اچھا آپ کو محسوس ہو. پازیٹیو تھنکنگ، اس کو اچھے انداز سے سوچنا شروع. جی بالکل. تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کا یہ فکر اور غم دور ہو جائے گا، جس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہ ملے. اور ہم نے جس طرح بات کی تھی، ایک ایسا غم بھی ہے کہ عاشقان رسول اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر ہم کہیں اور پڑھیں، تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، تو صرف
ابھی اس دور کے بزرگان دین نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر ابھی تک جتنے عاشقان رسول آئے ہیں ان سب کے دلوں میں مدینے کی محبت اور غم مدینہ پایا جاتا ہے. کیا بات ہے. غور کرتے چلے جائیں تو یہ ساری باتیں ہیں. اور مدینے کا غم تو وہ غم ہے کہ اگر تمہیں کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لے. کیا بات ہے, کیا بات. اگر کوئی غم دنیا کا کوئی غم ستائے, کوئی پریشانی ستائے, تو مدینے کا غم تو وہ غم ہے کہ اگر بندہ مدینے کو یاد کرے, غم مدینہ اس کو مل جائے, نصیب ہو جائے, اس میں اس کے آنسو بہیں, تو یہ دنیا کے غم تو سب کچھ اس کے دور ہو جائیں گے, سب کچھ وہ بھول جائے گا. تو ابھی قریب کے ہی بزرگ گزرے ہیں, میں کوئی صدیوں پہلے کی بات نہیں بتا رہا. صحیح. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ماشاءاللہ, سبحان قریب کے بزرگ گزرے, بڑے ہی عاشق رسول اور مدینے سے محبت کرنے والے ہیں. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اکثر مدینے کی جو ان کی محفل ہوا کرتی تھی اس میں مدینے کا ذکر خیر ہوا کرتا. کیا بات ہے. مدینے کی باتیں ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ ان کا دورہ حدیث چل رہا تھا, طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک حضرت مدینے سے تشریف لائے, تو آپ نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما اور بیٹھ گئے, کہا سناؤ بس مجھے مدینے کی باتیں. سبحان اللہ. مجھے صرف مدینے کی باتیں سناؤ. آپ مدینے کی باتیں اس سے کرنے لگے کہ مدینے کی گلیوں کے بارے میں مجھے بتاؤ, مدینے والے کیسے تھے یہ بتاؤ. اس طرح کی باتیں ان سے کرنے لگے اور اس کے اندر وہ کھو گئے. پھر انہوں نے کچھ جو مدینے سے وہ مدینے کی کھجوریں لے کر آئے تھے تو انہوں نے حضرت کو پیش کی, تو انہوں نے جتنے بھی طلبہ تھے سب میں تقسیم کی اور اپنے بھی منہ میں وہ مدینے کی کھجور رکھی اور اس کو ڈاڑوں کے درمیان, دانتوں کے درمیان رکھ لیا. کہا جس طرح یہ کھجور گھل گھل کر اندر سینے میں جا رہی ہے تو ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں بتا رہا. چلے اگر ہم پرانی بات بھی لیتے ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی مدینہ قریب آتا تھا تو اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے. سبحان اللہ. یہ تو صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے اور دیگر بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے. انہی کے ایک اور واقعہ ہے مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ قاضی مظہر الحق جو ہے یہ ایک مرتبہ مدینہ شریف تشریف لے کر آئے. کافی بغداد شریف بھی گئے تھے, زیارتیں کرتے ہوئے مدینے سے یہ آئے. تو اب اس وقت جو ہے نا, ایک بندہ نا طبیعت اگر بہتر ہو تو بہت چیزیں اچھی لگتی جی ہے نا, سننے کو دل چاہتا ہے, باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن بندے کی طبیعت ناساز ہو اور اس قدر کہ بندہ اٹھ بھی نہ پا رہا ہو, بول نہ پا رہا ہو, بات نہ کر پا رہا ہو, تو پھر اسے اپنی پسندیدہ چیز بھی بری لگنے لگتی ہے. صحیح ہے. بعض دفعہ کہتا ہے بھائی سب دور ہو جاؤ, اور ڈاکٹر ہی بعض دفعہ جو پیشنٹ کا جو روم ہوتا ہے اس میں سب کو آنے سے روک دیتے ہیں کہ بھائی ایک فرد جائے گا جس نے پوچھنا ہے. گھر میں بھی ہم خود غور کریں, کبھی سر میں درد ہو, مل جاتا ہے بھائی سب دور چلے جائے, خالی میں اکیلا رہوں. لیکن جو عاشقان رسول ہیں, جو دعاؤں میں اللہ پاک سے غم مدینہ مانگتے ہیں, فکر آخرت, ان کی جو سوچ ہے وہ فکر آخرت ہوتی ہے. تو اب ان کا دیکھیں, ان کا کیا ہوتا ہے کہ اب جب ان کے سامنے تذکرہ مدینہ ہوتا ہے تو ذکر مدینہ کرنا ان کو دوائی کا کام دیتا ہے. سبحان ان کی اللہ. طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار تھے اور بہت شدید بیمار تھے, اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے. تو قاضی مظہر الحق جو ہیں یہ آئے, پتہ لگا کہ مدینہ شریف سے آئیں. آپ نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما اور آپ کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے. اور وہاں بیٹھ گئے اور ان سے مدینے کی باتیں کرنے لگے. جب انہوں نے مدینے کی باتیں شروع کی, اب زارو قطار رونے لگ گئے. اب زارو قطار روتے رہے اور مدینے کی باتیں کرتے. جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے تو سب کے سب جو ہے وہ مدینے کی یاد میں رونے لگے. گویا کہ اس طرح سے وہ شعر پر نہیں پورا کر سکوں گا نہیں, تو سما ایسا بن گیا کہ دشمنوں کی جفا یاد نہ رہی, نہ اپنوں کی وفا یاد رہی. یاد رہی تو سب کچھ بس مدینہ یاد رہا. ماحول ایسا بن گیا کہ وہ اپنی طبیعت بھی بھول گئے, سب لوگ سب کچھ بھول گئے کہ دشمنوں کی جفا, اپنوں کی وفا, سب کچھ بھول گئے اور سب مدینے کو یاد کرنے میں لگے. سبحان اللہ. سبحان یہ تو ہمیں نا اپنے بزرگوں سے ملتا ہے, اور جب کسی کو غم مدینہ مل جائے نا تو پھر تو اس کی بات ہی نہیں رہی, تو پھر وہ اس کو جو ہے نا دنیا کی غموں سے اس کو نجات مل جاتی ہے. اور یہ صحبت سے ملا کرتا ہے. امیر اہل سنت نے خود عشق مدینہ کا جام پیا, عشق نبی کا جام پیا اور لاکھوں ہزاروں میں تقسیم کر دیا. جاہو جلال دو نہ ہی مال و منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. عاشقان مدینہ کی صحبت میں رہیں گے تو غم, جب عشق
بھی مزید بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو غم کہا کرتے ہیں. غم مدینہ مل جائے, غم نبی مل جائے تو قسمت سنور جایا کرتی ہے. اب خالد بھائی کی طرف چلیں گے اور کچھ عشق و محبت کی باتیں سنیں گے. کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں مدینہ طیبہ کا عشق اور اس کا سوز نصیب فرمائے. سبحان اللہ. جو نہیں پہنچتے وہ پہنچنے کی تمنائیں کرتے ہیں, جو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں کے تذکرے کر کے اپنے دل کو بہلاتے ہیں اور یادوں کو منایا کرتے ہیں. یقیناً محبت مدینہ, محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں سمجھیں کہ یہ ایک درجہ ہے, غم رسول اور غم مدینہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں جو بات میں نے عرض کرنی ہے وقار بھائی جی, وہ یہ ہے کہ بندہ مختلف قسم کی فکروں میں رہتا ہے, مختلف قسم کی کہ غم جو ہے, پریشانیاں جو ہیں اس کو گھلا رہی ہوتی ہیں. جس طرح قربان بھائی نے بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ کچھ غم ایسے کلیجے کو لگ گئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جان گھلتی جا رہی ہوتی ہے, بندہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. ملنے والے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا بات ہے, مریض بن کیا چیز, کون سا غم لگا لیا دل کو جو مریض بنے جا رہے ہو. انسان بسا اوقات فکروں میں اس لیے بھی گھلا رہتا ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. مرض ہوتا ہے لیکن کس ڈاکٹر کو دکھایا جائے اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. صحیح. جنرل فزیشین کے پاس وہ جاتا ہے اور کیونکہ ماحول سب کا ہمارا دیکھا بالا ہی ہے, تو اگر کسی کو صرف کام اپنی فیس سے ہو تو وہ یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بندہ آ گیا ہے تو یہ جائے نہیں, روزگار یہاں سے لگا ہے تو جناب والا اس کو کچھ نہ کچھ وہ بھی اپنی چھریاں تیز کر لیتا ہے, وہ بھی اپنی چھریاں تیز کر لیتا ہے. وہ بھی کہتا رہتا ہے کہ تقریباً اب مہینہ بھر تو چلے, اس کا آنا رہے گا, اس کے بعد دیکھیں گے جب طبیعت اس کی بگڑے گی, نہیں سنبھلے گی تو خود ہی کسی راستے کو لے گا. تو بہرحال بندہ کام کرتا رہتا ہے, لیکن اس کو چاہیے ہوتا ہے اس وقت ایک ایسا اسپیشلسٹ جو اس کے مرض کی صحیح تشخیص کرے اور اسے وہ دوا دے دے جو اس کے مرض پر اثر انداز بھی ہوتی ہے. صحیح. ٹیبلٹ دوا تو آپ کوئی بھی لیں گے, اثر انداز تو ہوگی. دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو ڈاکٹر نے دوائیں دی ہیں اس کو بر وقت استعمال کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں کا پرہیز بتایا جاتا ہے ان چیزوں سے پرہیز بھی کیا جائے تاکہ وہ دوا بھی جو ہے صحیح طور پر اثر انداز ہو اور مرض جلدی ختم ہو. تو بندے کو اسپیشلسٹ چاہیے ہوتا ہے جو اس کی پریشانیوں میں اسے گائیڈ کرے اور اس کی جو مصیبتیں ہیں انہیں دور کرے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اور جس طرف ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ہم کچھ ایسے غم زدوں سے ملتے ہیں. غم ہمیں لاحق ہوتا ہے اور ہم غم زدوں سے ملتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غم بڑھتے رہتے ہیں. غم زدہ کو غم خار سے ملنا چاہیے جو غم دور کرنے والا ہو. یہ تھوڑے سے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ معنی کی بہت بڑی تبدیلی ہے. جب آپ کو غم ہے تو پھر آپ نے اس سے ملنا ہے جو غم دور کرنے والا ہو, اور غم دور کرنے والا, فکروں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین جل وعلا کا پیارا محبوب ہے, اور وہ کلام ہے جو اللہ کے محبوب پر نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوتے اور اپنے غموں کی شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے میں پریشان ہو گیا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے غموں کو دور کرنے کے وظائف ان کو ارشاد فرماتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں بیٹھے تھے حالانکہ نماز کا وقت نہیں تھا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں بھائی کیا معاملہ ہے, مسجد میں بیٹھے ہو حالانکہ ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گیا ہوں, بہت مجبوریاں ہیں اور دکھ ہیں, قرضے ہیں کہ ان کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. صحیح. میں کیا کروں؟ اب ناظرین میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرض کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگوں کا قرض کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ وہ منتھلی ایڈجسٹ ہوتا رہتا ہے. ابھی یعنی جب سیلری آتی ہے تو قرض اتر جاتا ہے, اور وہ قرض میں اتار دی تو کچھ دنوں کے بعد پھر قرض لے کر وہ مہینہ گزارنا پڑتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ بڑھتا 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 ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. اور تقریباً زندگی جو ہے وہ اس طرح سے لوگ گزار رہے ہیں آس پاس میں
اس طرح کے ماحول دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ایک سوال یہاں پر ریز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی ہے قرض کی، کیا ہم نے اس کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی وظیفہ کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، یا غلام الیاس بھائی بہت پریشان ہوں، آپ دعا کر دیں، آپ نے ایک آدمی، یا قربان بھائی بڑی مصیبت ہے، آپ دعا کر دیں، آپ وہ بھائی اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے آپ بھی سیریس ہیں، یا آپ بھی دعا کر دیں، آپ بھی دعا کر دیں، آپ بھی دعا کر دیں، میں صرف قرضے لے رہا ہوں، اور آپ دعا کرتے رہیں کہ میرا قرضہ اترتا رہے۔ کچھ وظائف، کچھ اعمال، کچھ چیزوں کے جائزے ہمیں خود کرنے ہوتے ہیں۔ میں قرض لے کر اگر فضولیات میں اڑا رہا ہوں تو پھر ان فضولیات کو میں نے مختصر کرنا ہے، اور بلکہ فضولیات کو ختم کر کے ضروریات میں بھی کمی کرنی ہے، تاکہ وہ بوجھ میرا کم سے کم ہوتا رہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لو لگانی ہے۔ مضطر کون ہے، پریشان کون ہے؟ میں ہوں۔ رب العالمین جل وعلا کا کلام سنیں تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ بہتر ہے، یا وہ بہتر ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے، سبحان اللہ، جب مجبور اسے پکارتا ہے اور برائی کو ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یقیناً نہیں۔ پھر فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بندہ مضطر ہے، وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سن رہا ہے اور اس کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنے قرضوں کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، صحیح، اور ارشاد فرمایا یہ وظیفہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، صبح و شام اللہ کے حضور اس طرح سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فکروں کے لیے کافی ہوگا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے گا خدا کے فضل سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور جتنا قرض تھا وہ ادا بھی ہو گیا۔ وظیفہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شجرہ طاریہ میں یہ وظیفہ دیا ہے، اگر ہم شجرے کو بھی پڑھنے والے بن جائیں، کیونکہ اچھا یہ بڑی پیاری سی بات ہے، اگر اس کو ہم اسی محبت کے ساتھ لیں تو بہت ذوق آئے گا۔ ہمارے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو ہمارے پیران طریقت ہوتے ہیں، جب ہم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں نا تو وہ ہمیں چٹکی بجا کر دنیا سے غائب ہو کر غم سے بچنے کے طریقے نہیں بتاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ کریم نے پیدا کیا ہے اور عالم اسباب میں پیدا کیا ہے، یہاں آپ کو راحتیں بھی ملیں گی اور پریشانیاں بھی آئیں گی، تو وہ آپ کو راحتوں میں کس طرح سے رہنا ہے اس کا انداز بھی بتاتے ہیں، اور پریشانیاں آئیں گی تو پریشانیوں کا سامنا کیسے کرنا ہے اس کا انداز بھی بتاتے ہیں۔ اب بزرگان دین نے اپنے مریدوں کو جو وظائف عطا فرمائے نا، صرف یہ شجرہ قادریہ طاریہ ہی نہیں بلکہ جملہ جو سلسلہ طریقت ہے ان کے اوراد و وظائف کو اگر دیکھا جائے تو پیر صاحبان اپنے مریدین کو یہ وظائف عطا فرماتے ہیں کہ جب آپ کے زندگی میں غم کے دن آئیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اب ہمارا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیر صاحب سے وابستہ ہو جاتے ہیں، بیعت ہو گئے، ان سے مرید ہو گئے، لیکن اس کے بعد ان پیر صاحب کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے پڑھنے کے لیے کیا دیا ہے، نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے۔ لیکن بھئی آپ کون ہیں جناب والا؟ میں یوں ہوں اور میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ ایک بادشاہ پیر صاحب کے مرید ہیں، لیکن پیر صاحب نے جو طرز زندگی بتایا ہے آپ کو، جو اعمال اور وظائف بتائے ہیں، کیا اس کے ساتھ بھی زندگی گزر رہی ہے؟ اگر گزر رہی ہے تو سبحان اللہ، ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں گزر رہی تو بھائی پیر صاحب سے بیعت آپ کس لیے ہوئے ہیں؟ یقیناً بیعت کی برکت اپنی جگہ نصیب رہے گی، لیکن کوئی محمدی ہے لیکن محمدی طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہے
تو پھر اس کو کیا محمدی کہا جائے گا؟ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جھنجھوڑنے کے لیے ایک بات کہی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہونے کا دم بھرتے ہیں، لیکن عیوب بھی انہی کی شان میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے جو مقبولان بارگاہ ہیں انہی کی شان میں تنقیص کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بند ہو اس پر یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، کیا میں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا میں کلمہ گو نہیں ہوں؟ آپ ہیں تو پھر آپ کو خیال بھی کرنا ہے، آپ ہیں تو پھر آپ نے اپنا طرز زندگی بھی وہی اپنانا ہے جو وہاں سے بتایا جا رہا ہے۔ آپ کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو پھر یہ دیکھیں، یہ وہ وظیفہ ہے وقار بھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے، کسی بڑے صاحب نے، کسی اللہ والے نے اپنے طور پر اپنی مرضی کے کچھ لفظ دے دیے، حالانکہ یہ اپنی مرضی کے لفظ بھی اگر امت کی فلاح اور بھلائی کے لیے دیں تو وہ کارگر ہوتے ہیں اور ان سے کام ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے غالباً ارشاد فرمایا، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی گفتگو میں جو فیضان جاری ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کا جاری ہوتا ہے۔ اگرچہ بندہ گفتگو کرتا ہے لیکن تاثیر الہی، تائید الہی کی صورت میں شامل ہوتی ہے، تو وہ اچھے نتائج آتے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے، جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمودہ وظیفہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسی وظیفے کو شجرے میں لکھ دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جو ایک تسلسل سے چلتا چلا آ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جاری ہوا ہے، وہ وظیفہ ہمیں مل رہا ہے تو ہم اسے لیں، اسے کرنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک مرتبہ میں نے پڑھ تو دیا، ناظرین نے بھی سن لیا ہوگا، لیکن یاد رہا ہو یہ بڑا مشکل ضروری نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے یاد کرنے کے لیے؟ ویسے تو میں ایک دفعہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی یاد ہو جائے، کیونکہ طویل وظیفہ ہے تو مشکل ہی لگتا ہے۔ لیکن یہ کہ شجرہ اگر ہمارے پاس ہوگا نا تو ہم ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے، یاد رہیں گی۔ دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم فرمائی وہ یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو میں نے الحمدللہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ انہوں نے یہ وظائف کیے اور زبردست نتائج ان کے دیکھے۔ کیا بات! کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جن کو رسول اللہ نے سکھائے، جب انہوں نے کیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرا سارا قرض اتر گیا۔ تو کسی ایسے گائیڈ کرنے والے بندے کے پاس جائیں جو گائیڈ کرے اور غم کو دور کر دے۔ یہ تو ایک جہت تھی، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو مزید جی موضوع ہمارا فکر و غم ہے، اور خالد بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیاوی اگر فکریں آئیں، غم آئیں، پریشانیاں آئیں، قرض کے مسائل ہوں تو اس سے کیسے نجات ملے، اس کے حوالے سے بڑے خوبصورت پھول آپ کی طرف بڑھائے ہیں۔ اب اس کو اپنے دل کے گلدستے میں سجائیں اور اس پر عمل کی نیت کریں۔ اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کون سا غم پسندیدہ ہے، اس پر بھی ہمارے غلام الیاس بھائی نے اچھی روشنی ڈالی، اور اب جو ہے وہ فکر کس چیز کی کرنی چاہیے انشاءاللہ وہ بھی ہم قربان بھائی سے پوچھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ یہاں میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ہمارے اویس بھائی کے لیے ہیں۔ بنت محمد اشرف اتاریہ جہانیہ سے یہ فرمائش ہے کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور اس میں پلیز 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 بھی ہے 4 دفعہ، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور ایک اور فرمائش ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پسرور سے بنت اجمل اتاریہ عرض گزار ہیں کہ مجھے ہی کلام سنا دیں، مدینے مجھ کو بلائے بہت اداس ہوں میں۔ کیا بات ہے، جب اداسی ہو، پریشانی ہو تو مدینے والے کو یاد کر لیں۔ اور وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جس پر مصائب پڑیں، مشکلات پڑیں اور اسے برداشت کرنا مشکل معلوم ہو تو وہ میری مصیبتوں کو یاد کر لیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لیں گے، غم و فکر دور ہو جائیں گے۔ جی سلام، وعلیکم السلام، سرگودا سے ہے، کلام لازمی سنا دیں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ تو اب یہ کچھ فرمائشیں ہیں، کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں، پھر اکٹھے ہی انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ جی انشاءاللہ۔
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ آپ کا پروگرام کھلے آگ صلی علیہ کہتے کہتے زبردست پروگرام ہے۔ جزاک ہمارے اللہ۔ نعت خان اسلامی بھائی اویس گل اتاری صاحب پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے بڑا زبردست اویس بھائی کلام پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ نے یقیناً کلام پڑھ کے نا آج حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یادیں تازہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاجی مشتاق اتاری جیسی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلام سنا دے، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے میں۔ ماشاء اللہ، حاجی مشتاق علیہ رحمہ یاد کرا دیے۔ اچھا، اس میں میں بھی شامل ہوں ویس بھائی؟ میں نے عرض کی تھی حضرت سے اس کلام کی، اور یہ میرے ذہن میں بھی حاجی مشتاق علیہ رحمہ نے جو پڑھا ہے تو وہی ذہن میں تھا، تو اس حوالے سے میں نے عرض کی تھی، اور ماشاء اللہ آپ نے بھی پسند کیا۔ کیا بات ہے جی۔ میرا نام محمد ابوبکر اتاری ہے۔ پیارے بھائی سے یہ عرض ہے، یہ والا کلام سنا دے۔ یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، جزاک اللہ خیر۔ آمین جی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ ہمیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ نیکسٹ۔ میں ہوں معاویہ اتاری میرپور خاص سے۔ انکل آج آپ مجھے یہ والی نعت سنا دیں۔ مینو شوق مدینے دا وردہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کیا بات ہے کیا بات ہے جی۔ نیکسٹ۔ نوید سعید کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں، برائے کرم مجھے سنا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ نیکسٹ کال۔ میں تاجہ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، مدینے سے اللہ کیوں آ گئی، یہ کلام سنا دیں۔ جی، تو کلاموں کی کئی ساری فرمائشیں آپ کے پاس جمع ہو گئی ہیں، کچھ اشعار شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں گے، مکینے گنبدِ
خضرا کو حال دل سنائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی
देखेंगे हम भी मदीना देखेंगे बुलावा पर हम सरकार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। सुभान अल्लाह, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। जब मदीना याद आता है तो गम व फिक्र दूर हो जाया करते हैं। एक अमीर अहले सुन्नत का बड़ा खूबसूरत पैकेज हमारे पास मौजूद है, आइए उसको शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एक मरतबा सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आलीशान में एक शख्स अर्ज करता है, या नबी अल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि ये शख्स जो है मुझे बहुत घूर कर देख रहे हैं और मुझे इनसे डर लग रहा है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ताकत बख्शी है। जिन्नात, इंसान, हवा, पानी, परिंदे, दरिंदे, चरिंदे सब आपके तहते तसर्रुफ और ज़ेरे हुकूमत है। मेहरबानी फरमाएं और हवा को हुक्म दे कि वो मुझे उड़ा कर दूर दूर सरजमीन हिंदुस्तान पर पहुंचा दे। तो सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवा को हुक्म दिया तो हवा ने उसको उड़ाकर हिंदुस्तान पहुंचा दिया। और वो शख्स जो घूर कर देख रहे थे वो दरअसल मलकुल मौत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम था। खैर, जब मलकुल मौत बारगाह सुलेमानी में हाजिर हुए तो सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे इस्तिफसार फरमाया कि क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा घूर घूर कर उस शख्स को देख रहे थे। तो सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत मलकुल मौत सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अलीजा, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि फला वक्त इस शख्स की रूह हिंदुस्तान की सरजमीन में कब्ज करना। उसकी मौत का वक्त आ गया और वो आपके पास था और मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान तो बहुत दूर है और ये यहाँ पर है, अल्लाह का हुक्म है कि सरजमीन हिंद पर इसकी रूह कब्ज करूं, ये क्या मुकम्मा है। मैं इसलिए परेशान था और इसको भूल रहा था कि अभी हिंदुस्तान पहुंचेगा कैसे। बज़ाहिर तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान पहुंचे और मैं इसकी हिंदुस्तान में रूह कब्ज करूं, लेकिन खुद ही इसने अपना मसला हल कर दिया और इसी ने आपसे दरखास्त की कि हवाई से हिंदुस्तान पहुंचा दे। चुनाचे वो ठीक अपनी मौत के वक्त मरने की जगह हिंदुस्तान में जो इसकी मुतायन हुई थी वहां पहुंचे और वहां जैसे ही वो पहुंचा मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। सभी भाइयों, इस वाक़ये में, इस हिकायत में हमारे लिए मुतअद्दिद इबरत के मदनी फूल मौजूद, यानी हर शख्स की मौत का वक्त और वो कहाँ मरेगा ये मुकर्रर है। इंसान अपनी मौत से बचने के असबाब कर ले, लेकिन जब उसका वक्त पूरा हो जाएगा तो उसको मरना पड़ेगा। अब दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकेगी, वो कहीं छुप नहीं सकेगा, उसके लिए कोई जाए फरार नहीं। वक्त पूरा हुआ उसको मरना पड़ेगा। सुनाते सूरतुल जुमुआ में इरशाद होता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहरा तर्जमा कुरान ईमान ने इसका तर्जमा यूं करते हैं, तुम फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो जरूर तुम्हें मिलनी है, फिर उसकी तरफ फेरे जाओगे। जो छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुमने किया था। हुजूर सरकार बगदाद सैयदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए उन
तैयार है, उनके गुस्ल के इंतजामात मुकम्मल हैं, मगर जिसने जल्द तर गुस्ल के तख्ते पर सोना है और कफन पहनना है वो बाजारों की खरीदो फरोख्त में लगे हुए। कई लोग ऐसे हैं जिनकी कब्रें खुद कर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इनमें दफन होने वाले गफलत की चादर ओढ़े खुशियां मनाते फिर रहे हैं। कई लोग खुशी और शादमानी के सबब खिलखिलाकर हंस रहे हैं और ये हंसने वाले अन करीब हलाक होने वाले हैं। कई मकानात तैयार और मुकम्मल होने वाले हैं, जबकि इन मकानात के मालिकों की मौत का वक्त आ चुका है। कई लोग खुशखबरियों के मुंतजिर होते हैं, मगर उनके सामने रंज और गम की खबरें आती हैं। बहुत से लोग सवाब की उम्मीद रखे हुए होते हैं, मगर अजाब का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि उनके अमाल अच्छे नहीं होते। जी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते आप देख रहे हैं, और फ़िक्र व गम हमारा मौजू है। पैकेज भी हमने शामिल किया। कुर्बान भाई की तरफ चलते हैं, और फ़िक्र के हवाले से अगर आप मुझे बताएं कि भाई एक तो फ़िक्र जो हमारे खालिद भाई ने भी बयान कर दी कि ये भी फ़िक्रें होती हैं, चले भाई ये फ़िक्रें तो लगी हुई हैं सबके साथ, और इसको दूर हो जाएं इसकी हमारी दुआ भी है, और जो हमारे बस में है वो कोशिश हमें करनी चाहिए, और जो फ़िक्रें हमें होनी चाहिए वो हमें होनी चाहिए। ये भी है दुनियावी एतबार से भी, जिनकी हमें फ़िक्र करनी है उनकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। और एक फ़िक्र और भी है जो दुनिया में रहते हुए हमें होनी चाहिए, और वो है हमारी आखिरत की फ़िक्र। इस बारे में क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, आखिरत की फ़िक्र एक मुसलमान को होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है, उसकी आखिरत की बेहतरी के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान को एक बड़े अजीम मकसद के लिए बनाया है, इसको बहुत बड़ा काम दिया है, और इसी के लिए सब कुछ बनाया है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ना, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु, जो कुछ कायनात में है, आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे वगैरह वगैरह, सब ये इंसान के लिए बनाए गए हैं। सही। लेकिन ये इंसान एक बड़े ही अजीम मकसद के लिए बनाया गया है। ये सब कुछ इंसान के लिए इसलिए बनाए गए हैं ताकि इनके ज़रिए से ये शख्स अपना जो अजीम मकसद है उसको आसानी से हासिल कर सके। इसलिए अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या ये समझते हो कि तुम्हें बेकार बना, व इलैना ला तुरजऊन, हमारी तरफ लौट के नहीं आना। फिर एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें बनाया ही इसलिए, ज़िंदगी मौत है ही इसलिए ताकि जो है तुम्हारी जांच हो। तो अपना वकार भाई, किसी शख्स के पास उसकी ज़िंदगी में जैसा गोल होता है, जैसा मकसद होता है, उसके मुताबिक ही उसकी फ़िक्रें होती है ना। यानी जैसे कि हमारी फ़िक्र पे डिस्कशन हो रही है, और डिस्कशन हमारी चल रही है, तो इसमें डेफिनेटली कुछ फ़िक्रें ऐसी हैं कि जिनका ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, और कुछ फ़िक्रें ऐसी हैं जिनका ज़िंदगी में ना होना ज़रूरी है। जिनका ना होना ज़रूरी है उन पर माशाल्लाह खालिद भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से, ख़ास तौर पर जो वजीफ़ा नबवी अता फरमाया, इसमें जो दुआ है उसका तर्जुमा भी खालिद भाई बयान कर देते ना, तो और मतलब ज़ौक़ बढ़ता कि क्या क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जो है वो कलिमात का इजाफा फरमाया, कलिमात अता फरमाया कि ये गम, ये टेंशन, ये परेशानी, ये दूर हो जाए। लेकिन कुछ फ़िक्रें ऐसी होती हैं जिनको लाना होता है, वरना एक इंसान गफलत का शिकार हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, अपना जो लाइफ सर्कल है उसको आगे चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके साथ एक अगर बड़ा मकसद हो जाए जो कि आखिरत का मकसद है, क्योंकि ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी है ना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा मक्के शरीफ में मौजूद थे, और आप बड़ा सादा सा लिबास पहने हुए और जो चल रहे थे, तो किसी ने आपसे पूछा, ग़ालिबन हज़रत अब्दुर्रहमान तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपसे पूछा कि हज़रत अल्लाह ने आपको नवाजा है, सब कुछ है, और मतलब ये इतना सादा सा लिबास क्या है? तो आपने फरमाया कि उसके कपड़ों को क्या तुम जांच रहे हो, कि जिसने ये समझा हुआ है कि दुनिया मुसाफिर खाना है। अल्लाह, तो जो रहने की जगह है, जो मकान है मेरा, वो तो आखिरत में है, वो तो आखिरत में मैंने बनाना है, ये तो मेरा मुसाफिर खाना है। और यही वो अमल है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते थे, और इसी की तालीम हमें दी गई है। तो असल जो फ़िक्र है एक इंसान के पास, वो जहाँ दीगर दुनियावी फ़िक्र होती हैं जिनका होना ज़रूरी है, उनमें से ख़ास जो सबसे अहम फ़िक्र जो है वो आखिरत की फ़िक्र है। सही। दुनियावी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी, मामलात हल हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, एक ना एक दिन मौत के साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मौत के साथ जो हकीकी फ़िक्र पैदा होगी ना, वो एक ऐसी टेंशन है जिसके बारे में ये है कि अगर जिसने इस दारुल अमल में
اپنی فکروں کا لحاظ نہیں رکھا، یہاں بے فکر رہا تو وہاں غم اور خوف ہے، اور اگر یہاں فکر مند رہا تو پھر وہاں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے ابن ماجہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے کہ جو شخص اپنی فکروں کو ایک فکر بنا دے، صحیح، اپنی فکروں کو ایک فکر بنا دے، اللہ کریم اس کی دنیاوی فکروں کے لیے کافی ہے۔ سبحان، اب ہمارے پاس دنیا میں کتنی ساری فکر ہے جن کے چھٹکارے کے لیے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، یہ ساری فکر چھوڑ کے اپنی فکر کو ایک فکر بنا دے، اور وہی فکر آخرت، کیا بات، اپنی آخرت بنانے کے لیے لگا دے تو اللہ کریم اس کی دنیاوی تمام فکروں کے لیے کافی ہے۔ سبحان، اب یہ وہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اگر ایک انسان چاہتا ہے نا کہ دنیا میں بھی سکھی ہو، دنیاوی لڑائی جھگڑوں سے بھی جان چھوڑ جائے، صحیح، یہ حسد، تکبر، کینہ، بغض، نہ جانے کیا کہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹینشن، اس کی ٹینشن، دوسرے کی فکر جو ہمیں کھائی جا رہی ہے، ان سب سے بالکل ختم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ایک فکر لے لے، اور وہ فکر ہے آخرت کی، تو اللہ کریم اس کے لیے دنیاوی فکروں میں کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ جو ایک فکر ہے نا، جو حقیقی فکر ہے، فکر آخرت، جو کہ اس کو کامیاب کر دے گی، اس فکر کو بندہ چھوڑ دے گا تو یہ وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں اس روایت میں موجود ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آج ہم غور کر لیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہماری باتیں کیسی ہیں۔ ہم باتیں تو آخرت کی کرتے ہیں، آخرت بنانا چاہتے ہیں، آخرت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو فکر ہمیں پالنی ہے ہم اس فکر کی طرف نہیں جا رہے۔ اسی بات کو امام شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا نا، فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، اچھا، ہاں کرتے نہیں ہیں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن زندگی آزادانہ گزارتے ہیں، اللہ، غلامی جھلکتی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جب چاہے اٹھتے ہیں، جب چاہے سوتے ہیں، جب چاہے کرتے ہیں، جہاں چاہے قدم بڑھاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بندگی کریں نا، کہ اللہ رب العالمین کے اطاعت کے مطابق وہ اپنا قدم اٹھائے، لقمہ بھی پیٹ میں جانا ہو تو اللہ کی مرضی ہے اس میں یا نہیں تو لقمہ پیٹ میں جائے۔ یہ تمام معاملات تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے کیونکہ اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن فرمایا اس میں تو لوگ کافی باتیں کرتے ہیں خالی۔ دوسرا فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ رزق کا ذمہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ رب العالمین جس کا ضامن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال و متاع لینے کے لیے اور مال و دولت پانے کے لیے لوگ دوڑے لگی ہوئی ہیں، اپنی زندگی وقف ایسے کی ہوئی ہے گویا کہ جسے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے کہ کوئی ان کو رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا لقمہ چھین کے بھاگ جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، لیکن اگر ہم اللہ والوں کا انداز دیکھیں تو وہ دنیا سے ایسا بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن دنیا ان کے قدموں کے اندر آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم نے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، لیکن زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اللہ، یہیں پر ہی رہنا ہے، ہمیشہ کبھی موت آنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ ارشاد فرمایا کہ ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو جو حقیقی فکر کرنی ہے وہ آخرت کی فکر کرنی ہے، اور جس کو آخرت کی فکر ہوگی نا وہ کمال کا شخص ہوگا، کیا بات، وہ آخرت میں بے خوف ہوگا، کیونکہ آخرت میں جب ایک انسانوں کا مجمع لگا ہوا ہوگا نا اللہ، تو وہاں پہ ندا دی جائے گی کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو سارا مجمع ہے نا جو بروز قیامت کھڑا ہوگا وہ سر اٹھا کے کھڑے کہے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا عبادی، اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں، تو مجمع کہے گا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے۔ تو آگے ایک اور ندا دی جائے گی، ندا یہ دی جائے گی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے۔ تو ہوگا یہ کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی سب کی گردنیں جھک جائیں گی، صحیح، اب صرف مسلمانوں کی گردنیں اوپر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور ندا دی جائے گی، اور وہ ندا ہے گی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کی زندگی تقوی والی زندگی رہی، ان کی زندگی جو اللہ کے نافرمانی والے کام تھے ان سے بچتے ہوئے گزری، ان کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری، کانوا یتقون یہ تھے۔ تو جو مسلمانوں سے بھی جو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے نا ان کی بھی گردنیں نیچے ہو جائیں گی۔ اللہ، اب باقی جو تھوڑے سے لوگ بچیں گے جن کی گردنیں اوپر ہوں گی، اللہ رب العالمین ان پر اپنی عطائیں فرمائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور ان پر عطائیں ایسی ہوں گی، ایسی عطائیں ہوں گی کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاں سینکڑوں کتابیں ہیں نا،
تو وہاں آپ نے کتاب لکھی ہے تمہید الفرش، غالباً تمہید الفرش فی الخصال الموجباتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کس کس کو ملے گا. تو اس پہ آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کا میں نے کچھ نام لیا ہے. اس میں آپ نے تحقیق کے ساتھ احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ 70 قسم کے وہ خوش نصیب مسلمان ہوں گے، 70 قسم سے بھی زیادہ بلکہ وہ خوش نصیب مسلمان ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عرش ملے گا، عرش کا سایہ ملے گا، عرش کا سایہ ملے گا، کیونکہ وہ تو خوف والا دن ہے، غم والا دن ہے. وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ میں آپ کو جو ہے نا یہ جو حدیث پاک ہے اس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں، بخاری شریف کی روایت آپ ذکر فرماتے ہیں نمبر 1 وہ حکمران جو عادل ہوگا. صحیح. اب غور کرتے رہیں کہ آخرت کی فکر کے لیے کون کیا کر رہا ہے. نمبر 2 وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری. سبحان اللہ. آج وہ بے فکر نہیں ہے، آج وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھ رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں سو رہا ہے، اپنی مرضی سے آنا جانا نہیں، جوانی اس کی عبادت الہی میں گزر رہی ہے، آخرت میں بے خوف ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا فرما رہا ہے. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹا ہے. اللہ، یہ کتنا خوبصورت شخص ہے کہ یہ تو وہ ہے نا کہ یہ ایک نماز کے لیے ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے کہ وہ گویا کہ نماز میں ہے. نمبر 4 وہ دو شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے. اللہ. جب دو مسلمانوں کے مابین آنا جانا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب اللہ کے لیے ہوگا تو کیا بغض ہوگا، کیا کینہ ہوگا، کیا حسد ہوگا، کیا تکبر ہوگا، ناچاکیاں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، یہ بہتان کچھ بھی نہیں ہوگا. جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا نا، یہ جتنی فکریں ہم لے کے بیٹھے ہوئے نا یہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی. زندگی بھی پرسکون ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملے گا. اور سنیے یہ 6 اور 7. نمبر 5 وہ شخص جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا اللہ اور اس حال میں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اللہ اکبر. نمبر 6 وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. اور 7واں ہے وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا. اللہ اکبر. یہ وہ آخرت کے کرنے والے وہ کام ہے، آخرت کے لیے کرنے والے کو وہ کام ہے کہ جب بندہ ان کاموں کی فکر دنیا میں لیتا ہے نا سبحان اللہ اور سیریس ہو جاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی برکت عطا دنیا کی فکر اور آخرت میں تو اس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے گفتگو کی اور بہت کچھ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا تھا. اگر ہم سب سیکھیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور وہ بڑی زبردست جو آپ نے روایت سنائی کہ جو قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ میرے بندے کون ہیں، ایسے ہی حضور یا عبادی، ہاں میرے بندے. جب تو اب وہاں سب کہہ رہے ہوں گے، ہاں سب کہیں گے، یعنی اس میں غیر مسلم ہم بھی ہیں. تو یہاں سے جو مجھے ایک ذہن میں بات آئی تھی کہ اب بندے وہاں تو سب کہہ رہے ہوں گے ہم بھی ہیں، اب کیوں وہاں پر یہ ہوگا کہ اچھا اب کچھ انعام ملنے والا ہے. تو یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں کہ ہم جیسے ہم مسلمان ہیں، خصوصاً اللہ پاک کے بندے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اب جب کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب میٹھا میٹھا مل رہا ہے، جیسے یہاں بھی روایت میں نا کہ جب میرے بندے تو سب نے کہا ہم ہیں، کیونکہ اب یہ ہوا کہ کچھ انعام ملنے والا ہے. تو پھر آگے سے جو ہے وہ شرط لگا دی گئی کہ وہ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے پھر مسلمان ہو گئے. پھر کہا گیا وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو پھر جو انہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری تھی ان کا سر جھک جائے گا. تو یہاں جب میٹھا میٹھا مل رہا ہے، جب اچھا مل رہا ہے تو اس وقت تو سبحان اللہ ماشاءاللہ زبان پہ جاری ہو رہا ہے. لیکن جہاں کوئی آزمائش آئی، کوئی مشکلات آئی تو وہ معاذ اللہ طرح کی باتیں زبان سے آنا شروع ہو گئیں. تو اصل تو یہی آزمایا گیا تھا گویا کہ یہ جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس وقت بھی یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، اللہ کی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس وقت بھی صبر سے اور شکر سے کام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. تو یہ آزمائشیں بتا دیتی ہیں کہ کون واقعی اللہ کا بندہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مشکلات اور جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے اندر بھی صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں، آسانی آئے سبحان اللہ، مشکلات آئیں اچھا میرے رب کی طرف سے آئی ہیں، میں اس پر بھی سبحان اللہ کہوں گا، اس پہ بھی صبر کروں گا، اس پر بھی اللہ کا شکر کروں گا. تو اس سے پھر واقعی پتہ چلتا ہے ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے. اور موضوع ہمارا فکر اور غم ہے، تو فکر ہو تو آخرت کی ہو، اور جب آخرت کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ سارے غم دور ہوتے چلے جائیں گے. ہاں ایک غم اور ہے جو ہونا چاہیے، جس کے بارے میں ہمارے
غلام الیاس بھائی گفتگو کر رہے ہیں، تو ذرا اس غم کی پھر سے کچھ بات کر لے، اس غم کو تازہ کر لے۔ جی بالکل، جس طرح ہم نے پہلے گفتگو کی تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ابھی تک جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ کس طرح ان کو مدینے سے محبت تھی، اور مدینے کا غم اشعار کے ذریعے دعاؤں میں وہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مدینے کا غم مل جائے۔ اچھا، یہ تو اشرف المخلوقات میں سے ہے نا، نہ بولے کہ بھئی یہاں ہے محبت ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس میں ایک اور چیز ہے، اگر ہم غور کریں جو دیگر پرندے ہیں، دیگر جاندار ہیں، ان کے اندر بھی مدینے سے محبت پائی جاتی ہے، اور گویا ان کے بھی حالات سے، واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی غم مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ قاری صاحب تھے پاکستان سے، وہ مدینہ شریف حاضری کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہنچے تو جہاں ان کا مکان تھا، رہائش تھی، وہاں ایک بلی بھی تھی ساتھ میں۔ بلی تھی۔ اچھا، بلی تو ایسی ہے، مدینے کی بلی، تو جو مدینہ جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے مدینے کی بلی نہ دیکھی ہے، اتنی پیاری پیاری بلی اکثر لوگ اسٹیٹس سے بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جہاں حاجی صاحب جہاں رہ رہے تھے، وہیں ان کے مکان میں ایک بلی بھی تھی۔ اب وہ روزانہ اسے کچھ کھانا وغیرہ دیتے، دودھ پلاتے، تو اس طرح کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ بلی کے ساتھ ہو گئی، بلی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بلی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بلی بھی ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اب جب ان کے واپسی کا معاملہ تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ساتھ اس بلی کو اپنے ساتھ ملک لے کے جاؤں گا، اپنے وطن واپسی لے کر زیادہ انڈرسٹینڈنگ دوستی ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ ایک تو اچھا، یوں تو بلیاں تو بہت ساری ہیں، ہر کوئی کہیں سے پکڑ کر لاتا نہیں ہے یا بند کر کے لاتا نہیں ہے۔ اب تو معاملات ہی الگ ہے، کوئی پالتو بلیاں الگ وہ چل رہی ہیں، بڑی فینسی قسم کی فینسی بلیاں، تو لیکن ہر کوئی اس طرح لاتا نہیں ہے۔ صحیح، وہ اس لیے لے کر آ رہے تھے، ان کو ہی مدینے سے محبت تھی، اور وہ مدینے کی بلی تھی، گویا یادگار، ہاں یادگار کے طور پر، اور یہ کہ بھئی جا رہے ہیں تو چلو ایک مدینے کی چیز ساتھ رہے گی۔ اب جب ان کے آخری دن تھے، انہوں نے واپسی آنا تھا، تو انہوں نے بلی کو بحفاظت اپنے ملک لانے کے لیے اپنے ساتھ ایک پنجرہ تیار کرایا جو بڑا کمفرٹیبل تھا، بڑا اچھا تھا، اس کو تکلیف نہ ہو، اچھے انداز میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں۔ تو اب جس دن ان کی آخری رات تھی، اور یہ تو جو عاشقان رسول ہیں، عاشقان مدینہ ہیں، بندہ ان سے پوچھے تو ان کو پتہ لگے ہیں کہ یاد آتی ہے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے جو رخصت ہوئے نحال کیا، نحال کیا۔ تو اس طرح جو ہے اب یہ بہت سارے اشعار اس میں ملتے ہیں بزرگان دین کے، کہ مدینے سے جب رخصت ہوتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، غم ہوتا ہے۔ تو اب یہی جو حاجی صاحب تھے، ان کی بھی ایک آخری رات تھی، تو انہوں نے بھی حاضری دی، اور رقت انگیز حاضری ہوئی ان کی، اور پھر یہ آ کر رات کو سو گئے۔ صبح ان کی تیاری تھی کہ بلی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ حاجی صاحب کیا سوئے کہ ان کی قسمت جاگ گئی، سبحان اللہ، کہ خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور لبھائے مبارک جنبش ہوئی، اور کچھ یوں مدنی پھول آئے اور یوں الفاظ ترتیب پائے کہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ جو بلی ہے آپ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور یہ روزانہ میرے پاس آ کر فریاد کرتی ہے اللہ اکبر کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیں، اللہ اکبر، اللہ، مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے اور مجھے مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا، تو اس بلی کو مدینے سے نہ لے کر جائیں۔ تو وقار بھائی، انسان تو انسان، صحابہ، بزرگان دین، اولیاء اکرام، علماء اکرام، ہر ایک کی مدینے سے محبت ہی جدا ہے، اور جو جس کو مدینے کا غم لگ جائے اس کے دنیا کے غم تو اس کے ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب مدینے کی یاد بندے کو آ جائے، مدینے کو یاد کرے، تو دنیا کے غم دل سے نکل جاتے ہیں، اس کو مطلب رہتی ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں رہتی، سب سے دور ہو جاتی ہے، دنیا کے غموں کا مدینے کے غم میں لگا، مدینے کے، بالکل بالکل۔ اور اب یہاں دیکھیں کہ ہم نے مطلب انسان تو انسان، جو یہ جانور ہیں، بلی ہے، ان کو مدینے سے کس طرح کس قدر محبت ہے، اور کیوں محبت، کیوں محبت کیوں مدینے سے، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ تو اب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر ہے، شہر امن ہے، شہر محبت ہے، اتنا پیارا شہر ہے۔ اسی طریقے سے سیدی قطب مدینہ، انوار قطب مدینہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امیر اہل سنت کے پیر صاحب، ماشاءاللہ، جی بالکل،
ہمارے دادا پیر اور شیخ طریقت امیر سنت کے پیر صاحب، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے آمین۔ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سین میں بعض دفعہ کبوتر ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ مسجد کو صاف رکھنے کے لیے کبوتروں کو یہاں سے ہم دور کر دیں، کیونکہ لوگ انہیں دانہ ڈالتے تھے تو وہیں سب جمع رہتے تھے۔ تو وہاں کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں ان کو کوئی دانہ نہ ڈالے، جب ان کو دانہ نہیں ڈالیں گے، کھانا نہیں ملے گا تو یہ کہیں اور موو ہو جائیں گے، اور کہیں دور آپ نے جا کے ان کو دانہ ڈالنا ہے تاکہ سب یہاں سے چلے جائیں۔ خیر انسانوں کو بھی جب کھانا دانہ پانی ملے، انسان بھی وہیں جمع ہوں گے، جانوروں کو بھی وہیں جمع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کھانا بند ان کا کہ بھی بند کر دیں، اور ان کو یہاں جب کھانا نہیں ملے گا تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، ان کے دانہ وغیرہ بند کر دیا گیا اور ان کو دانہ ملنا بند ہو گیا۔ اللہ، لیکن ایک تو یہ تھا عمل کرنا تھا، دانہ بند کرنا، اس سے جو آؤٹ پٹ ہونا تھا جو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کبوتر چلے جائیں گے، صحیح ہے۔ لیکن وقار بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھنے والوں نے دیکھا اور یہ لکھا کہ تاریخ میں کہ کبوتروں نے مدینے میں طلب کر مرنا قبول کیا، لیکن مدینے سے جانا قبول نہ کیا۔ اللہ اکبر، مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے، اور پھر بعد میں یہی فیصلہ ہوا کہ دوبارہ ان کو دانہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آج بھی مدینہ شریف جائیں تو جگہ جگہ کبوتر نظر آتے ہیں اور انہیں لوگ دانہ ڈالتے ہیں۔ کبوتر چوک بھی ہے خالد بھائی؟ جی، مکہ پاک میں بھی، مدینہ پاک میں بھی لوگوں نے یوں نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں واقعتاً اسی لیے پلیس بنائی گئی ہے کہ اب یہاں پر دانہ ڈالا جاؤ۔ پھر وہاں پر کچھ ذمہ دار اس کی صفائی وغیرہ کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ جب ہو جاتا ہے تو پھر چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو رہا ہوتا ہے، تو باقاعدہ لوگ اس لیے مقرر بھی ہیں۔ اور یہ بھی بڑا ذوق دیکھا ہے کہ عاشقان رسول ذوق سے اس حوالے سے ان کو کھانا اور دانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے ان کو تھوڑے سے دانے کھلا، وہ مدینے کے پیارے کبوتر، تجھ کو آئے نظر جب برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام ان سے رو رو کے کیا۔ یہ بھی عشق کی باتیں ہیں، ویسے کبوتر بھی عشق کر رہے ہیں اور ان کو پھر عاشق یاد بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ عشق کی باتیں ہیں، عشق والوں کو سمجھ میں آتی ہیں، اللہ پاک سب کو عشق عطا فرمائے۔ اور جہاں پھر یہ کمی ہوتی ہے نا، پھر وہاں پر جہاں زیادہ کچھ عقل یوز ہونے لگتی ہے، تو اللہ ایسی عقل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو بے عقل ہیں نا، جن کو جانور کہتے ہیں بے عقل، وہ بھی مدینے سے محبت کر رہے ہیں، اور جس کے پاس کچھ ایکسٹرا آرڈنری عقل آ گئی ہے تو وہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ سمجھا وقار بھائی، عقل خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو گئی، کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار تھوڑا دماغ میں خشکی ہو گئی، تو عشق والی طریقے ہیں، عاشقوں کی باتیں سنیں آپ، بیٹے وغیرہ نعتیں وغیرہ سنیں، آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، دینی ماحول سے، آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ تری آ جائے گی۔ جب تری آئے گی تو پھر کیا منظر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ جس سے ہو سکے اللہ کہ وہ مدینے میں، سبحان اللہ، کیا جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ الفاظ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، ہو سکے جس سے اللہ کوشش کرے، تو وہ یہ جیسے سردار کوشش دیکھیں دعاؤں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً، اور لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ آپ نے تو اتنے دور دراز روایت ہے غالباً، اتنے دور دراز علاقوں تک آپ نے اسلام کو نافذ کیا ہے، اور فتوحات مسلسل کا سلسلہ جاری ہے، تو مدینے میں کیسے ہوگا؟ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ باقاعدہ دعا میں یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت مدینہ طیبہ میں نصیب فرما، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی، فی بلدی رسولک۔ تو یوں دعا کر رہے ہیں کہ میری موت اپنے رسول کے شہر میں بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبدالنبی بھائی کا جملہ بڑا پیارا لگتا ہے، اور جب طیبہ میں یاد آتا ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جائیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جائیں، آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جائیں، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔
عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بھائی کا وہ جملہ بڑا ذوق دیتا ہے کیا بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں وہ قبرستان ہے جسے دیکھ کر مرنے کا دل کرتا ہے، تو بندہ مر جائے یہاں دفن ہو جائے سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے، پھر تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے تو وہ عیش والا گھر جنت مل جائے، پھر وہ حیات ابدی کا سلسلہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے یوں بھی محبت کر گئے اور اس محبت کا اظہار کرتے چلے گئے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو افراد اظہار محبت کر رہے ہیں، ان کے شہر سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تو اس محبت کو مزید بڑھایا ہے۔ یہ وہ شہر محبت ہے کہ جس کو بسایا ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گیا ہے۔ آپ جذب القلوب الی دیار المحبوب کتاب کا نام ہی، اس میں نام میں بندہ غور کرے نا تو حیران ہو جاتا ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب ہے اور اس میں مدینہ منورہ کی زبردست تاریخ کا بیان ہے۔ اس کتاب کا نام کا جو ترجمہ ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ دوسری بات ہے، اور وہ بھی بہت ذوق افزا ہے، لیکن نام بڑا ذوق افزا ہے، جذب القلوب الی دیار المحبوب، محبوب کے شہر کی طرف، ان کے دیار کی طرف دلوں کا کھچنا۔ دل ان کے شہر کی طرف کھچ رہے ہوتے ہیں، اور کیسے کھچ رہے ہوتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوا نا، اور ان کا تو لشکر جو تھا وہ بڑا عظیم ہوا کرتا تھا، اور رب العالمین جل وعلا نے اس کے لیے اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ سفر کیا کرتے تھے، جو آپ کا ایک سلسلہ تھا، تخت ہوتا تھا ان کا، وہ ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ آپ کے لشکر میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوا کرتے تھے، اور جنات شامل ہیں، پرندے شامل ہیں، درندے شامل ہیں، ساری چیزیں۔ سلیمان علیہ السلام یہاں مدینے کی طرف سے گزرے، جی، یہاں سے جب ان کا گزر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی پہلے ہی اپنے وہ جو ہوائی سفر تھا اس کو معطل کر کے زمین پر تشریف لے آئے، اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ اب ہم اس شہر میں جا رہے ہیں کہ جس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ہجرت بنائے گا، اور اس کی خبریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں۔ تو پہلے سے ہی جب یہ مدینہ آنے لگا تو وہ پروٹوکول کہ اب ہم اس پر سواری پر نہیں جائیں گے، بلکہ اب ہم قدموں سے جائیں گے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تو فرماتے ہیں کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں کی بات ہے، اور یعنی ان گلیوں کا ادب، جی یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا، یہ پہلے کی چلی آ رہی ہے بات، جو یہ قسمت والوں کا حصہ ہے کہ ان گلیوں کا ادب کرتے ہیں، اور یہ پھر بدقسمتوں کا ہوگا انداز یقیناً ہے کہ جنہیں ان گلیوں کا ادب سمجھ میں نہیں آتا۔ بالکل ایسا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر انہیں باقاعدہ اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ مدینہ کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ غبار المدینہ شفاء، یہ تو وہ جگہ ہے کہ یہاں کا غبار بھی جو ہے وہ شفا کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی مدینہ کے بارے میں اپنے انہی لوگوں کو جن کے دلوں کے بارے میں رب فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو نقش فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے اس مدینہ منورہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کی راہوں میں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آخری وقت میں ایمان مدینہ میں ایسے سمٹ آئے گا، اس کی مثالیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دے کر ارشاد فرمایا کہ دجال جو ہے اس کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ مدینے میں داخل ہو۔ جو اہل ایمان ہیں ان کا اجتماع یہاں پھر آخر میں مدینے میں ہوگا، وہ سب جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کون سی باتیں بتا رہے ہیں؟ مدینے کی بات، یہ کیوں یہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں؟ حالانکہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ صحابہ بھی جانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں کہ وہ آخری وقت کی باتیں ہیں، ابھی تھوڑی قیامت آ جائے گی فوراً، ابھی تھوڑی دجال کا ایسا خروج ہو چکا ہے کہ وہ یہاں بھی آنے کے لیے نکل ہی پڑا ہو۔
لیکن نبی پاک علیہ السلام یہ باتیں بیان کر کے جا رہے ہیں، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو یہ خبریں دیتے رہنا، یہ خود ذوق افزا بات ہے کہ جو مدینے کا رہنے والا ہے وہ تو اس بات کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو مدینے کا ادب نہ کر سکے وہ پھر مدینے میں نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، اور وہ کیونکہ بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو اب ایک انداز ہوتا تھا کہ اب یہیں مسجد میں حضور کی لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے، پاؤں پھیلانے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ حج کر لیا مکے میں اور پھر حج سے یہاں مدینہ میں آئے ہیں، اور جب وہ اس طرح کا انداز دیکھتے تھے کہ اب لوگ سستیاں کر رہے ہیں اور ادب میں کمی کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم کہتے تھے چلو اپنے شہروں میں جاؤ، واپس اپنے شہروں میں جاؤ، یہ حضور کا مدینہ ہے، یہاں ادب کے ساتھ رہنا ہے تو رہو، اگر ادب نہیں کر سکتے تو پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ علماء نے جیسے چاہے گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، تو مدینہ پھر مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ۔ تو مدینے کا ادب ہمیں سکھایا گیا ہے، مدینے کی فضیلتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اسی لیے ہم غم مدینہ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور میسج ابھی ہم مدینے کی باتیں کر رہے ہیں جی، مدینے کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، وہاں کی حاضری میں کیا بات ہے، اور جو حاضری دے رہے ہیں اللہ ان کے صدقے۔ اب تو حج کر لیا حسن، یا شعر ہے ہمارے، جب بھی شعر میں ٹکتا ہوں ہمارے خالد بھائی کی طرف میں دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ خالد بھائی اشعار کے حوالے سے، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیاء پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مہروز بھائی، ہمارے عمران بھائی، ہمارے سلمان مدنی، یہ سوال بھی آیا تھا کہ کہاں نظر نہیں آ رہے، تو ماشاءاللہ وہ تو وہاں مدینے کی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ سفر ہو گیا تھا ان کا مدینے کی طرف، مہروز بھائی کا تو آیا تھا ماشاءاللہ، امید ہے سلمان بھائی بھی جو ہے وہیں انشاءاللہ مدینے کی فضاؤں میں ہوں گے، تو وہاں سے برکتیں لے کر انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو ان کی زیارت بھی ہوگی۔ اور میسج بھی ہے علی شہزاد اتاری بھائی اقبال نگر سے، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم مدنی چینل کی ٹیم اور مدنی چینل کے مبلغین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے اتنے بہترین سیٹ اور موضوع لے کر آتے ہیں اور اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں آپ سب کو شاباش دیتا ہوں، جزاک اللہ عزت۔ اور نعت خواں کی تو کیا بات ہے ماشاءاللہ، ان کے بغیر مدنی چینل پھیکا پھیکا لگتا ہے۔ ویل ڈن مدنی چینل ٹیم، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے میسج کیا۔ اور جی فرمائش بھی ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعت خواں بھائی یہ کلام سنا دے، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا۔ اور مبلغین پلیز مدینہ منورہ کی بادب حاضری کی دعا کر دیں۔ عمران مقصود بٹ گجراوالا سے، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو مدینہ دکھائے۔ اب اختتام کی جانب بھی ہے، اور ماشاءاللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک 18 ذوالحجۃ الحرام، اس حوالے سے انشاءاللہ منقبت بھی شامل کریں گے، اور کچھ اگر اختتامی کلمات کہنا چاہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ منقبت کی طرف۔ جی ہمیں جو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ایک انسان اپنی راہ زندگی گزارتا رہے گا، اس پہ چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اسے کامیابی ضرور ملے گی، اور جو عارضی غم ہیں یا عارضی فکر ہیں ان سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ جی غلام الیاس بھائی کچھ فرمائیں۔ فکر آخرت یا غم مدینہ ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں چاہوں گا جو آخری بات کرنا، مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر لیں، خود بھی وابستہ ہو جائیں، اور مدنی چینل گھر میں چلائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عاشقان رسول نے کلام لکھے، اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں، شیخ طریقت اہل سنت کے ہیں، حسن رضا خان صاحب کے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے کلام وہ سنیں جی۔ اور جیسے کہ دعوت اسلامی کا جو ایک وہ نعت خان اسلامی بھائی ہیں، ان کا بھی ایک پورا پیج ہے یوٹیوب کا، نعت پروڈکشن، اس کو وہ لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، وہاں سے بھی نعتیں سنیں، اور مدنی چینل گھر میں چلائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو فکر آخرت بھی انشاءاللہ ملے گی، اور انشاءاللہ غم مدینہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جی منقبت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت، نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت، کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی، کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ نبی کے نور تو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور تو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب سبحانی، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجلس کی اختتام کی دعا، پھر صلاۃ و سلام۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری، انت عیسی وغالی، انت مصباح الصدور، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے